السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم۔ ویورز، آج کا ہمارا جو ولاگ ہے وہ انشاءاللہ ہوگا فنچ کے اوپر۔ بہت دن کے بعد فنچ کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ویسے بھی ویڈیو یار تھوڑی کم ہی بن رہی ہیں کیونکہ رمضان بھی ہیں اور بھی کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ویڈیو ذرا کم بن پا رہی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ روزے گزریں گے، اس کے بعد پھر سے ترتیب میں آئیں گے، اپنے آپ کو لے کر آئیں گے اس ترتیب میں، کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ میں ڈف کا سیٹ اپ بنانے والا ہوں۔ بس یہ روزوں کی وجہ سے تھوڑا سا یہ کہ رکا ہوا ہوں، کیونکہ بھائی تھکن ہو جاتی ہے، مجھے کام سارا خود کرنا ہوتا ہے۔ تو جب شروع کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیوز بناؤں گا، اور ایک تبدیلی کر رہے ہیں ایک بہت بڑی، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو جیسا ہی ہوگا انشاءاللہ آئندہ کچھ ٹائم کے بعد آپ کو بتلا دیں گے۔ فنچ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو فنچ کا بھائی اس وقت یہ فنچ کا اکثر و بیشتر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار بس اب فنچ کا اینڈ ہو گیا ہے۔ فنچ فارمر یعنی بڑے بڑے فنچ فارمر بھی اس کہنے پر مجبور ہیں کہ یار کیا اب فنچ ختم کر دینی چاہیے۔ تو اس میں ایک جو ان فیوچر جو فنچ کے لیے ہو سکتا ہے، میں کچھ وہ ایکسپیکٹیشن کر دیتا ہوں آج انشاءاللہ۔ اللہ کرے معاملات بہتری کی طرف جائیں اور جلد چلے جائیں۔ تو اس میں دیکھیے، جب کوئی پرندہ اچھے ریٹوں میں جاتا ہے نا، یعنی کہ اس کا ریٹ جب بڑھتا ہے، جسٹ لائک جاوا ہی لے لیں آپ۔ جاوا کا ریٹ میں شاید کو پہلے ایک دفعہ بتلایا تھا کہ فون جاوا ایک ٹائم میں نے خود یہ دیکھا کہ جس کو میں نے کہ اپنا پرندے سیل کیا کرتا تھا، یہ کوئی 2010 2011 کی بات ہے، تو وہ اس وقت وہ بندہ فون جاوا انہوں نے خریدا اور وہ اپنی شاپ پر لے کر آیا، تو انہوں نے بتایا بھائی 750 روپے کے حساب سے لیا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت کنڈیشن یہ تھی کہ سلور جاوا کا ریٹ زیادہ تھا سب سے، فون وائٹ اور یہ گرے جاوا یہ اس کے بعد تھا، کیونکہ شاید سلور کلر ریئر ہوگا اس وقت یا جو بھی ہے۔ تو اس میں اب بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی جیسے آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اب اپنا فنچ کے اوپر، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ فیوچر میں بھی، تو آپ کو کرنا کیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں جو فنچ کے اندر ورائٹیز ہیں نا، مطلب ایزابل ہو گئی، مطلب پینگوئن ہو گئی، مطلب اس کے اندر اور بھی جو ریئر موٹیشنز ہیں آپ کو پتہ ہی ہیں، وہ یعنی کہ بلیک بریسٹڈ ہو گئی، اورنج بریسٹڈ ہو گئی، آپ اس کے پیئرز آپ روکنا شروع کر دیں۔ جیسے میرے پاس بڑا سیٹ اپ تھا، اب میں نے اس کو کم کرتے کرتے میں 50 پیئر پر آ گیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے پیئرز میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پیئر روکوں جو ورائٹی یعنی کہ سمجھ لیں کہ میں روک لوں۔ اب اس میں انڈر سائز کے ہوں، اس کے اندر فون کے ہوں، اس کے اندر یعنی کہ کامن کو آپ تھوڑا سا ابھی یعنی کہ پیچھے رکھ کر کامن کے آپ تھوڑے سے پیئر رکھیں، یعنی کہ سمجھ لیں کہ آپ کو اگر 20 پیئر روکنے ہیں تو 20 میں سے 5 پیئر آپ کامن کے رکھیں، باقی آپ جو ہے نا 3-4 میوٹیشنز جو ہیں، اورنج برسٹڈ ہے یا ایزابل ہے یا پھر دوسرے جو بھی میں نے بتلائے، ان پرندوں کو آپ روکیں۔ اب اس میں یہ آپ کو روکنا ہے یہ سوچ کر کہ بھائی آپ کو ان کا ابھی کوئی بینیفٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ کامن کے اندر آیا ہوا ہے۔ جب ریٹ خراب ہوا ہوا ہے تو سب کا ہی خراب ہوا ہوا ہے، ریئر موٹیشنز بھی نہیں بک رہی ہیں اس وقت۔ تو اب اس میں کرنا کیا ہے آپ نے، جب آپ یہ روک لیتے ہیں اور آگے مزید کچھ ٹائم کے بعد ہی دیکھیں، فنچ کا ایک ڈیمانڈ ہے، ایک ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے۔ فنچ فارمر جو بھی یعنی کہ فارمنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ مسلسل بکنے والا آئٹم ہے مارکیٹ میں۔ اب جب مارکیٹ سے کم ہوگا نا، کیونکہ ابھی دیکھیں ابھی تماشا بنا ہوا ہے، فنچ فارمر جو فارمنگ کر رہا تھا وہ تماشا بنا ہوا، وہ مال لے کر کھڑا ہوا ہے۔ یہ کچھ ٹائم کے بعد تماشا وہ لوگ بن رہے ہیں جو مال خریدتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب اس میں جال والے بھی ہیں، مطلب اس کے اندر وہ ایکسپورٹرز بھی ہیں جو مال باہر بھیجتے ہیں۔ وہ ایک مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کی کہ بھائی دانہ مہنگا ہے، لوگ اس کو اتنا یوں سمجھ لیں کہ پال نہیں پا رہے ہیں، اتنا زیادہ رکھ نہیں پا رہے ہیں فنچ کو، اس لیے وہ مارکیٹ میں لا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اور اس کا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ کہ بھائی پھر وہ کم ریٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی کچھ ٹائم ہے، اس کے بعد پھر یہ یوں سمجھ لیں کہ طوطے اڑ جاتے ہیں ان کے بھی، جب مال ملتا نہیں ہے تو اس ٹائم کے لیے آپ نے ریٹ موٹیشنز بچا کے رکھنی ہے، کیونکہ دیکھیں جب دوبارہ کام شروع ہوگا نا فنچ کے اوپر تو یہ خاصا مہنگے ریٹوں کے اندر شروع ہوگا، کیونکہ یہ بہت کم لوگوں کے پاس رہ جائے گا، اور پھر جو بھی بیچے گا وہ شروع کرے گا ریئر موٹیشن سے کہ بھائی جان میرے پاس کامن نہیں ہے، کامن کا تو ریٹ ہی نہیں ہے اب، صحیح ہے نا، میرے پاس تو یہ میوٹیشنز ہیں، میرے پاس تو یہ خاص جوڑے ہیں، بس یہ اورنج بریسٹڈ ہے، فل بلیک ہے، یہ ہے وہ ہے یہ ہے، اس کے اندر لینا ہے تو بات کرو۔ اب اس کے اندر ہوگا یہ کہ پھر ان کو اس ریٹ کے حساب سے ہی چلنا پڑے گا۔ اب وہ اس میں یہ ہوگا کہ پھر کامن کا ریٹ بھی آئے گا اوپر، لیکن ریئر موٹیشنز کا میرا اپنا خیال میں کہ ریئر موٹیشن کے اوپر آپ ریٹ زیادہ مانگ بھی سکتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ریئر موٹیشن کا
ان کی لازمی سی بات ہے، وہ میوٹیشنز خوبصورت میوٹیشنز ہوتی ہیں تو وہ پاکستان کے باہر جب ایکسپورٹ ہوتی ہے تو وہ میوٹیشن جو خوبصورت لازمی بات ہے اس کا پیسہ زیادہ ملتا ہے ان کو، تو وہ کامن کو تو اس ریٹ میں نہیں خرید سکتے، لیکن ریئر میوٹیشن پھر بھی لازمی بات جو ایکسپورٹ ہوگی وہ ریئر میوٹیشن مجھے لگتا ہے کہ ایکسپورٹ ہوگی پھر، لیکن بہت تھوڑی مقدار میں ہوگا، کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ فنچ فارمنگ کو چھوڑ رہے ہیں، یہ بات وہی ہے کہ جن کے پاس ہزاروں پیس یعنی کہ جوڑوں کا سیٹ اپ تھا وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ بھائی بات یہ دانہ اس ٹائم ہو گیا ہے 300 روپے کے آس پاس، اب 300 روپے کلو دانہ، پھر آپ مارکیٹ میں بیچنے جاؤ تو 300 روپے فنچ کا ریٹ مل رہا ہے، تو اس میں کون رکھے گا دانہ بھی، یعنی سمجھ لیں خرچہ بھی پورا نہیں کرتی اتنے میں تو فنچ، یعنی کہ کم از کم بھی یوں سمجھ لیں کہ برابر میں آپ کو چھوٹنا ہے تو کم سے کم 500 روپے ریٹ ہو تو کم سے کم آپ کو دانے کا خرچہ نکلتا ہے، یعنی کہ جتنا فنچ کھاتی ہے اتنے کا سمجھ لے بریڈ کرے گی اگر 500 روپے کا پیئر ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ جب آپ، میں نے بتا رہا تھا کہ جیسے آپ نے ریئر میوٹیشن ضرور کی تو ریئر میوٹیشن کو آپ نے بڑی ایوریج کا آپ یہ یوں سمجھ لیں کہ کچھ سالوں کے لیے یہ بھول جائیں گے، بڑی ایوریج کے اوپر معاملات جائیں گے دوبارہ، یہ فنچ اب بڑی ایوریج کا پرندہ نہیں رہے گا، کیونکہ فنچ جو ہے اب لازمی بات ہے اب یہ جو بچے گا وہ چند لوگوں کے پاس ہوگا، اور یہ یوں سمجھ لیں کہ ایکسپینسو برڈ ہو جائے گا اور ریئر برڈ ہو جائے گا، تو اس کو آپ نے چھوٹی ایوریج کا آپ نے سلسلہ سوچنا ہے کہ جیسا کہ ہمارے پاس 1.5x3 کے کیج آتے ہیں پارٹیشن کیج، تو اس طرح کے کیجز میں آپ نے رکھنا ہے اس کو، اور 4 پیئر 5 پیئر کے سیٹ اپ میں رکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی جوڑے تھے آپ نے 4 یا 5 میوٹیشنز روکی ہیں، تو آپ نے 4 جوڑے ہر خانے کے اندر لگا کے ان سے بریڈ لینی ہے، ایک تو بریڈ آپ کی بہتر آئے گی، صحت مند آئیں گے برڈ، ٹھیک ہے نا، اس میں پھر آپ 4 برڈ ہوں گے، 4 پیئرز ہوں گے تو آپ اچھی توجہ دے سکیں گے، تو اب کوالٹی برڈ کے اوپر کام کرنا ہے، برڈ کی کوالٹی، کیونکہ دیکھیں اب جب ریٹ بڑھے گا تو اس کا ہر چیز کاؤنٹ ہوگی، جو پیسہ دے گا نا بھائی وہ پھر چیز دیکھ کے لے گا، تو کوالٹی برڈ پہ کام کرنا ہے، برڈ کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، سائز اچھے ہونے چاہیے، اور میوٹیشنز کے اوپر آپ رکیں صرف کچھ ٹائم یوں سمجھ لیں کہ ایسا لگتا ہے ابھی جو کنڈیشن ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کم از کم سال بھر یہ کنڈیشن یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ عام برڈ کی طرف اب نہیں جانے والی، یہ جیسے جیسے ریٹ نیچے جا رہا ہے دوبارہ جب ڈیمانڈ آئے گی تو بس صرف ریئر میوٹیشنز کے اوپر رہ جائے گا کام، پھر کامن برڈ کے اوپر کام لوگ خود بخود کم کر دیں گے، کیونکہ کامن برڈ کا ریٹ نہیں ملے گا اس حساب سے، ٹھیک ہے نا، کامن برڈ کے اوپر اس میں جو پاسبلٹیز ہیں کامن برڈ کے اوپر، جیسے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی کامن برڈ کی طرف کب تک جائے گا یعنی سلسلہ، تو کامن برڈ کا دیکھیے بات یہ، کامن برڈ اس وقت اگر میں سمجھوں وارے میں تو کم از کم بھی 1500 روپے پیئر کی قیمت ہونی چاہیے، کم از کم بھی، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ 1500 کا ریٹ ایسا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی ایوریج بنا کے اچھی بریڈ لیں اس سے، یعنی کہ آپ جیسے میں نے بتایا 4 5 پیئر کی ایوریج بنا کے اچھی بریڈ لیں تو آپ کو ایک اچھا منافع دے سکتا ہے فینچ بھی، لیکن 1500 روپے ریٹ ہو، کیونکہ یہ ریٹ جو ہے اس سے کم میں آپ کو دانے کا اور آپ کی محنت کا خرچہ وصول نہیں ہوگا، جو آپ محنت کر رہے ہیں اور جو آپ جتنے کا آپ دانہ کھلا رہے ہیں وہ تبھی وصول ہوگا کہ جب اس کا ریٹ کم از کم بھی کامن کا بھی 1500 روپے ہو، اور ریئر میوٹیشنز آپ کی 3000 4000 6000 8000 میں بکتی ہے تو وہ تو بات یہ وہ تو ہے ہی ریئر، صحیح ہے نا، اس کا تو ریٹ ویسے بھی اتنا کم تو یہ کر نہیں سکتے، ریئر میوٹیشن دیکھیں آلریڈی ریئر میوٹیشن لگی ہوئی ہی تھوڑی سی ہے، لوگوں نے سلیکٹڈ پیس لگائے ہوئے ہیں بس، یعنی کہ 10 15 پیئر ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ اتنی ہوتی نہیں ہے، یعنی کہ مہنگا برڈ ہے تو اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہر کوئی بندہ لے کر ڈال سکے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو اپنا ایک کسٹمر ہے وہ اپنی جگہ بنا ہوا، وہ پہلے سے مہنگا برڈ لیتا تھا، یعنی کہ وہ تو لازمی بات ہے ویزا بالکل پہلے بھی 4000 میں لے رہا تھا، اگر وہ ابھی بھی اس کو 4000 میں مل رہی ہے تو اس کے لیے تو ریٹ نہیں بڑھا نا، اس کے لیے تو اتنا ہی ہے، کامن برڈ کا ریٹ گرا ہے، جیسے کہ آپ نے ڈف میں دیکھا، ڈف میں بھی کامن ڈف جو سا ہے اس کا ریٹ نیچے ہے، باقی کا ریٹ وہی ہے، اور یہ ہوتا جب یہ کامن برڈ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے نا تو اس کا ریٹ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی بھی بھائی ایسا ہی ہے، معاملات یہی ہیں۔ باقی دانے کے بارے میں بھائی پوچھ رہے تھے کہ دانے کا ریٹ کب تک نیچے آ سکتا ہے، تو یار دانے کا ریٹ بس جو میری نالج ہے اس میں یہ ہے کہ دانہ جو ہے ہمارا جو کنگنی ہے یہ یوکرائن سے آتا ہے، اور یوکرائن میں آپ کو پتہ ہے کہ جنگ لگی ہوئی ہے، جب تک یہ جنگی حالات ہیں تب تک معاملہ تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ باقی پھر ہمارے پاکستان کا ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جو حشر کیا ہوا ہے ابھی اس ملک کا جو ہوا اللہ معاف کرے، تو اس وجہ سے بھی ہے وہ ایکسپورٹ بند ہے پاکستان کی، اور بہت کچھ خراب ہوا آپ کو پتہ ہی ہے معاملات کا، تو یہ ریزنز بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے اس طریقے سے باہر سے
جو چیزیں آتی تھی ان کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور بہت ساری چیزیں نہیں بھی آ رہی ہیں، یعنی کہ مل ہی نہیں رہی ہیں وہ. تو اس میں جو میں نے بتلایا تھا کہ متبادل دانہ ساوا دے رہے ہیں اور باریک باجرہ فرنچ باجرہ ایک آ رہا ہے لوگ وہ بھی دے رہے ہیں، فرنچز پڑ رہی ہیں اس کے اوپر. تو وہ برل یوں سمجھ لیں کہ صرف کام چلانے والی بات ہے، ورنہ اصل میں تو دیکھیں جو فرنچ کا صحیح معنوں میں جو صحیح دانہ ہے وہ تو کنگنی ہے، باریک کنگنی. زیادہ سے زیادہ میں نے دیکھا اگر فرنچ اس کے بعد اگر کوئی شوق سے دانہ کھاتی ہے تو وہ یعنی کہ ساوا کھاتی ہے. اور وہ میں نے اس طرح چیک کیا ہے کہ میں نے دونوں برتن میں علیحدہ علیحدہ رکھ کے دیکھا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دونوں برابر ہی کھا جاتی ہیں، یعنی کہ اگر جتنی وہ یہ سمجھ لیں کنگنی کھا رہی ہے اتنا ہی وہ ساوا بھی کھا لیتی ہیں. تو یہ بھی بس آج کی ویڈیو تھی، کچھ معلومات تھی فرنچ کے بارے میں، ان فیوچر کیا ہو سکتا ہے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر بات ہوگی اس کے اوپر، کیونکہ ابھی یہ معاملات اتنے کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہا ہے جس سے کہنا چاہیے نا. ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ فرنچ کے بارے میں کیا ہونے والا ہے. بہت بڑے بڑے فارمر بھی اس وقت اس کی طرف سے ڈسٹرب ہیں کہ فرنچ کا معاملات کس طرف لے کر جائیں، کیونکہ دیکھیں چھوڑنا کوئی بھی نہیں چاہتا. اپنا جو بھی برڈ لگا ہوتا ہے ہر برڈ سے جو آدمی کام کر رہا تو اس کو محبت ہوتی ہے. اب وہ چھوڑنا تو نہیں چاہتے لیکن کیا کر سکتے ہیں، ابھی مجبوری ہے بس. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا ویورز. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کی نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کریں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں. اللہ حافظ.